جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، لیکن قرآن مجید اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے اور پروردگار عالم نے یہودیوں کے اوپر پاک و پاکیزہ غذا کو کیوں حرام قرار دیا تھا، اور یہ عیسائی صحیح معنوں میں ایمان کب لے کر آئیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، رمضان ٹو رمضان وس سبیل قرآن کے تحت ہونے والے تفسیری پروگرام میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے 2 سال اس تفسیر پروگرام کے مکمل کر لیے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء کی باقی آیتوں میں سے 4 آیتوں کی تفسیر کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیتوں کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم الله الرحمن الرحيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اور ہمارے عذاب اور لعنت نے انہیں اپنی پکڑ میں لے لیا۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بڑے غرور کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم نے خدا کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ تو جناب عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا اور ان سے مشابہ کسی شخص کو انہوں نے قتل کیا۔ اور جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کیا وہ خود شک میں مبتلا تھے اور گمان کی پیروی کرنے کے علاوہ اپنی کسی بھی بات کا علم نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ عزیز و حکیم ہے۔ ناظرین، مفسر نے ان آیتوں کے ذیل میں کچھ اہم نکات بیان کیے ہیں، آئیے انہیں جان لیتے ہیں۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت قائم علیہ السلام کی غیبت بھی ایسی ہی ہے۔ بے شک ان کی غیبت لمبی ہونے کی وجہ سے امت ان کا انکار کر دے گی۔ بعض کہیں گے کہ حضرت قائم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، بعض کہیں گے وہ پیدا ہوئے تھے لیکن وفات پا گئے، کچھ کہیں گے ہمارے 11ویں بانجھ تھے، وغیرہ وغیرہ۔ معاملے کے مشتبہ اور گڑبڑ ہونے کے اسباب اور علامتیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی بجائے کسی دوسرے شخص کو سولی پر چڑھانے کی صورت کچھ یوں تھی۔ 1. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے والے لوگ روم کے رہنے والے اور اجنبی تھے جو انہیں نہیں پہچانتے تھے۔ ایک اندازے کے مطابق جو خیانت کی نیت رکھتا تھا، اس نے پیسے لے کر جناب عیسیٰ کے بارے میں مخالفین کو اطلاع دے دی تھی اور پھر خود گرفتار ہو گیا۔ تفسیر فرقان۔ 2. حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنے کے لیے رات کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ 3. گرفتار ہونے والے شخص نے خدا سے شکایت کی، جبکہ ایسی شکایت مقام نبوت کے شایان شان نہیں ہے۔ 4. عیسائیوں کی تمام انجیلیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قربان ہو جانے اور سولی پر چڑھائے جانے کے واقعے کو بڑی آب و تاب کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے کئی سال بعد لکھی گئی، جن میں غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔ 5. عیسائیوں کے کئی ایسے گروہ بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کو نہیں مانتے، اور بائبل میں بھی کئی قسم کے اختلاف پائے جاتے ہیں۔
جو موضوع کو مبہم اور پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ تو ہم نے آیہ کریمہ میں پائے جانے والے نکات کو جان لیا ہے، آئیے بڑھتے ہیں ان کے پیغامات کی طرف۔ ایک، کبھی کبھی انسان اخلاقی پستی میں ایسا گرفتار ہو جاتا ہے کہ قتل پیغمبر کو بھی اپنے لیے فخر کے قابل سمجھتا ہے۔ دو، باطل اور جھوٹے دعووں کے مقابلے میں وضاحت لازم و ضروری ہے۔ تین، حضرت عیسیٰ کی ولادت بھی غیر طبیعی تھی اور ان کا اس دنیا سے جانا بھی غیر طبیعی تھا۔ انہوں نے عروج پایا تاکہ مستقبل کے لیے ایک ذخیرہ قرار پائیں۔ چار، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بھی بعض افراد کے لیے معراج تھی۔ پانچ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ چھ، آسمانوں میں انسانی زندگی کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ سات، خدائی ارادہ تمام سازشوں کو ناکام بنا دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی اگلی آیت کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مرنے سے پہلے عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے، اور وہ عیسیٰ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے۔ ہم نے آیہ کریمہ کے ترجمے کو ملاحظہ کیا، آئیے بڑھتے ہیں اس کے ایک اہم نقطے کی طرف۔ اس آیت کے معنی شاید یہ بھی ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ شیعہ سنی روایتوں کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں آسمان سے تشریف لے آئیں گے۔ وہ حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، ایک عرصے تک زندہ رہیں گے اور پھر یہاں سے تشریف لے جائیں گے۔ تو اس دن تمام عیسائی ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے، نہ اس وقت کا ایمان کہ انہیں خدا کا بیٹا تسلیم کریں۔ تفسیر المیزان۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا ایک اہم نقطہ۔ آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغام کو بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک، سارے کفار اور گمراہ لوگوں کے لیے ان کی موت کے وقت پردے ہٹ جائیں گے اور ایک دن ضرور ہوش میں آئیں گے اور ایمان لائیں گے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دو، موت سب کے لیے ایک یقینی چیز ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، جو کئی صدیوں تک بہترین کیفیت میں خدا اور فرشتوں کے مہمان ہیں، اگر قبل موتہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو۔ تین، انبیاء انسانوں پر گواہ اور شاہد ہیں۔ تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 3 آیتوں کی تفسیر۔ آئیے چلتے ہیں آج کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور یہودیوں کے ظلم و ستم اور ان کے راہ خدا سے لوگوں کو مسلسل روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر پاک و پاکیزہ اور ان کی دل پسند چیزوں کو حرام کر دیا جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں۔ ہم نے ترجمے کو جان لیا ہے، آئیے چلتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہود پر جو طیبات اور پاک چیزیں حرام کی گئیں، شاید وہی کچھ مراد ہو جو سورہ انعام کی آیت نمبر 146 میں بیان ہوا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ۔ ہم نے یہودیوں پر تمام ناخوندار جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری دونوں کی چربیاں بھی ان پر حرام کر دی تھی، اور یہ حرمت موجودہ تورات میں بھی موجود ہے۔ تورات
سفر لاویان فصل 11۔ افراد یا معاشرے کے حالات اور ان کے اعمال خدا کی نعمتوں کے حصول یا ان کے زوال کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 17 میں کبھی نعمتوں سے محروم ہونے کی دلیل یتیموں پر توجہ نہ کرنا بیان ہوئی ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم۔ اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اگر اہل قریہ اور بستی کے لوگ ایمان اور تقوی رکھتے ہوں تو آسمانی برکتوں سے فائدہ اٹھانے والے ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ اگر کسی کے کھیت میں فصل خراب ہوتی ہے تو وہ اس ظلم کی وجہ سے ہے جو اس نے انجام دیا۔ مستدرک جلد نمبر 13 صفحہ 473۔ تو یہ تھے آیہ کریمہ کے اہم نکات۔ آئیے بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی طرف۔ 1۔ ظلم نعمتوں سے محروم ہو جانے کا سبب ہے۔ 2۔ بعض اوقات اقتصادی و معاشی محرومی اور مادی تنگی بھی خدائی قہر و عذاب کی علامت ہوتی ہے۔ 3۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا حرام ہونا صرف حفظان صحت کے اصولوں کی خاطر ہو۔ 4۔ اگرچہ اصل سزا قیامت ہی میں ملے گی لیکن دنیاوی سزائیں خبردار کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ مجرمین کے لیے سزا اور صالحین کے لیے آزمائش اور امتحان ہے۔ 5۔ خدائی راستے کو بند کرنا چاہے کسی بھی ذریعے سے ہو، تحریف کرنے یا حق کے چھپانے، بدعت اور فساد پھیلانے وغیرہ سے، یہ خدائی نعمتوں سے محرومیت کی وجہ بن جاتی ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو یہودی دعویٰ کرتے ہیں جناب عیسیٰ کے قتل کے سلسلے میں، وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور جب امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ظہور فرمائیں گے تو جناب عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب عیسائی صحیح معنوں میں ان کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یہیں پر ہمارا وقت ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔